مہدی وران سلطان نے عثمانی دربار کے بہار کے گلاب کے طور پر تاریخ میں قدم رکھا۔ ڈرامائی سیریز کی ریلیز ہونے کے بعد ان کے المناک کردار میں دلچسپی نئے سرے سے بھڑک اٹھی، جس نے مورخین اور عثمانی اسرار کے شائقین کے درمیان گرما گرم بحثیں چھیڑ دیں۔ وہ حقیقت میں تھیں کون؟ معزز شہزادوں کی فخر بیٹی یا بے اصل کنیز جس کی حیثیت ہمیشہ متنازع رہی؟ کچھ محققین ان کے اشرافیہ نسب کے قائل دلائل پیش کرتے ہیں، جبکہ دوسرے اصرار کرتے ہیں کہ وہ محض ایک اور اسیر تھیں جو اتفاق کے زور پر بلند ہوئیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی پیدائش کے ساتھ اہم نسخوں، سرکیسین اور کریمیائی مفروضوں سے لے کر ترکی کے نشان تک کا تفصیلی جائزہ لیں گے، اور منیسا میں ان کی کامیابی سے لے کر خرم سلطان کے ساتھ زبردست مقابلے اور شہزادہ مصطفیٰ کی موت کے بعد جلا وطنی کے طویل سالوں تک کے ان کے سفر کا سراغ لگائیں گے۔ مہدی وران سلطان کی سوانح عمری کا سرکاری مگر کسی حد تک مشروط نقطۂ آغاز 1500 سال کو مانا جاتا ہے۔ اس وقت کے عثمانی سلطنت کے محفوظات میں خواتین کی تاریخ پیدائش شاذ و نادر ہی درج کی جاتی تھی۔ بیشتر محققین اپنے بڑے بیٹے مصطفیٰ کی عمر اور سلیمان کے منیسا کے سنجق کی باغ ڈور سنبھالنے کے وقت کو بنیاد بنا کر اسی عدد پر متفق ہیں۔ ایکڈیمک مورخین کی اکثریت کے مطابق مہدی وران سلیمان کی تیسری پسندیدہ خاتون تھیں۔ ان سے پہلے نوجوان شہزادے کے دل میں فلان خاتون اور گلفیم خاتون کا مقام تھا۔ اس درجہ بندی میں مہدی وران کو ایک متبادل یا ایک اور عارضی دلچسپی کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جو محض اتفاق سے پیشرو خواتین کے بچوں کی جلد موت کی وجہ سے وارث اعظم کی ماں بن گئیں۔ اس تاریخ پر یقین کیا جائے تو وہ تقریباً 1514 میں حرم میں داخل ہوئیں، ٹھیک اس وقت جب سلیمان منیسا میں اپنا ذاتی دربار تشکیل دے رہے تھے۔ لیکن مہدی وران کی پیدائش کے بارے میں تمام روایات اس تاریخ کی تائید نہیں کرتیں۔ ایک زیادہ دلچسپ قیاس جو سرکیسین خاندان سے جڑا ہے، جس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے، کے مطابق مہدی وران 1500 سے کافی پہلے، ممکنہ طور پر 1994 اور 1998 کے درمیان پیدا ہوئیں۔ اگر وہ پہلے پیدا ہوئیں تو وہ حرم میں بھی پہلے آئیں، جس سے اعلیٰ نسب والے ورژن کے حامیوں کو یہ دعویٰ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ مہدی وران تیسری نہیں بلکہ سلیمان کی پہلی اور سب سے اہم پسندیدہ خاتون تھیں۔ یہیں پر پہلوٹے کا سوال بھی جنم لیتا ہے۔ کچھ محققین اصرار کرتے ہیں کہ شہزادہ محمود جو 1512 میں پیدا ہوا، فلانے خاتون کے بجائے مہدی وران کا بیٹا تھا، جیسا کہ عام طور پر مانا جاتا ہے۔ اگر ان کا پہلا بیٹا محمود تھا نہ کہ مصطفیٰ، تو 1515 تک وہ ایک تجربہ کار با اثر خاتون بن چکی تھیں۔ یہ زیادہ تر ذرائع کا ماننا ہے کہ ماہی دوران کا پہلا ثبت شدہ بچہ مصطفیٰ ہی تھا، جو 1515 میں پیدا ہوا۔ اگر اس تاریخ کو تسلیم کر لیا جائے تو ماہی دوران ہمارے سامنے ایک ایسی خاتون کے طور پر آتی ہیں جنہوں نے ایک مضبوط و تندرست ولی عہد کی پیدائش کے ذریعے تیزی سے اقتدار کی بلندیوں کو چھوا۔ لیکن آئیے ماہی دوران کی تاریخ پیدائش سے ہٹ کر ان کے نسب کے بارے میں موجود مختلف روایات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی روایت، جس کے مطابق ماہی دوران کا تعلق کریمیا سے تھا، نوجوان شہزادہ سلیمان کے قیفہ موجودہ فیودوسیا میں قیام کے دور سے جڑی ہوئی ہے۔ سلیمان 1512 تک اس کریمیائی علاقے کے گورنر رہے، اور اسی دوران ایک روایت کے مطابق ان کی ملاقات بہار کے گلاب سے ہوئی۔ اس نظریے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ماہی دوران محض ایک لونڈی نہیں تھیں، بلکہ عثمانی خاندان اور خاندان گرے کے درمیان سیاسی اتحاد کا ایک معزز مضبوط تھیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق سلیمان کی والدہ عائشہ حفصہ سلطان سے قریبی رشتہ داری سے تھا، جس نے خود بخود انہیں حرم میں ایک مراعات یافتہ مقام عطا کر دیا۔ لیکن یہاں ہمیں پہلی سنگین تاریخی بے ضابطگی کا سامنا ہے۔ کریمیائی ارتباط کے حامیوں کی سب سے بڑی دلیل ماہی دوران اور حفصہ سلطان کے درمیان رشتہ داری پر قائم ہے۔ تاہم جدید مورخین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سلیمان عظیم کی والدہ کریمیائی خان کی بیٹی نہیں تھیں۔ یہ الجھن اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ سلطان سلیم یاووز یعنی سلیمان کے والد کی واقعی ایک بیوی خاندان گرے سے تھی، جس کا نام بھی عائشہ تھا۔ لیکن یہ خاتون، عائشہ خاتون، نے سلیم سے 1511 میں شادی کی، اپنے سسرال کی تخت نشینی سے محض 1 سال قبل۔ اب حساب لگاتے ہیں سلیمان 1494 میں پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے والد کی کریمیائی شہزادی سے شادی سے 17 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ یہ ناممکن ہے کہ کریمیائی خان کی بیٹی سلیمان کی والدہ ہو، اور اس طرح ماہی دوران کو ولیدہ کی طرف سے خونی حمایت کی ساری تھیوری کریمیائی رشتوں کی بنا پر خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ لیجنڈ کہ حفصہ سلطان نے مشترکہ نسب کی وجہ سے ماہی دوران کی سرپرستی کی، دہائیوں تک ایک تاریخی ناول سے دوسرے میں منتقل ہوتی رہی اور ایک خاص مقبولیت سیریل کی نمائش کے بعد حاصل کی۔
لیکن اگر ہم اس دور کے تحریری ریکارڈ کی طرف رجوع کریں تو اس سخت ولیدہ کے سکرین والے کردار کے برعکس جو ماہی دوران کو مہتواکانکشی خرم سے بچاتی ہے، حقیقی حفصہ سلطان کا کھیل کہیں زیادہ باریک تھا۔ ابتدائی مرحلے میں یہی حفصہ سلطان تھیں جنہوں نے خرم کے عروج میں اہم کردار ادا کیا۔ تاریخی دستاویزات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حفصہ اور خرم کے تعلقات کافی قریبی اور حتیٰ کہ پرگرم تھے۔ جب خرم منظر پر آئیں، ماہی دوران پہلے سے بڑے ولی عہد کی والدہ بن چکی تھیں اور ان کا بے پناہ اثر و رسوخ تھا۔ ایک عورت کا حد سے زیادہ طاقتور ہونا روکنے کے لیے ولیدہ نے چالاکی سے خرم کو ماہی دوران کے عزائم کو متوازن کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس دور کے دستاویزات میں اس بات کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں ملتا کہ حفصہ نے ماہی دوران کے لیے خرم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی ہو۔ اگر ماہی دیوران واقعی ایک معروف کریمیائی خاتون ہوتیں تو یہ بات استنبول اور باغچہ سرائے کے درمیان سفارتی خط و کتابت میں ضرور جھلکتی، لیکن جینوویزیوں کے محفوظات میں ایسے کوئی حوالے موجود نہیں۔ کریمیا کے خان رشتہ داری کے معاملات میں انتہائی حساس تھے، اور اگر ان کا خون مصطفیٰ کی رگوں میں دوڑتا تو ان کی ولی عہد کی حمایت کہیں زیادہ واضح اور باضابطہ ہوتی۔ ماہی دیوران کی کریمیائی جڑوں کا نظریہ غالباً سلیمان کے ابتدائی دور حکومت میں اس کے بلند مرتبے کو جائز ثابت کرنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے۔ ماہی دیوران کی نسل کے بارے میں اگلا نظریہ اسے سرکشی اشرافیہ کی سب سے شاندار نمائندوں میں سے ایک قرار دیتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق اس کا تعلق کانو کوف کے معزز شاہی خاندان سے تھا۔ اس مفروضے کے حامی مخصوص تاریخی شخصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ سلطانہ سے خونی رشتہ رکھتی تھیں۔ یہاں بنیادی رابطہ معشوق کانو کوف ہے۔ تاریخی تضاد یہ ہے کہ عثمانی سلطانہ کا مبینہ بھائی اپنے ایام استنبول میں نہیں بلکہ ماسکو میں ختم کرتا ہے۔ معشوق کانو کوف ایک با اثر کفکازی حکمران تھا جس نے بیرونی دشمنوں سے تحفظ کی تلاش میں روسی زار کی سلطنت کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1550 کی دہائی میں وہ ایوان غروزنی کے دربار میں پہنچا، جہاں نہ صرف اسے پرتباک استقبال ملا بلکہ اس نے آرتھوڈاکس مذہب قبول کر لیا اور بپتسمے کے وقت ایوان کا نام اختیار کیا۔ یہ نسخہ بھی بہت مقبول اور کثرت سے نقل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ماہی دیوران کی شخصیت کو ایک جائز شہزادی کا درجہ دیتا ہے، جس کی شادی استنبول اور قفقاز کے درمیان اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ لیکن علمی نقطہ نظر سے صورتحال اتنی واضح نہیں ہے۔ باواسطہ حوالوں کی کثرت کے باوجود کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ملا کہ ماہی دیوران کا تعلق کس خاص سرکشی قبیلے سے تھا۔ مورخین اکثر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 16ویں صدی میں سرکشی خاتون خوبصورتی کی تعریف تھی، نہ کہ نسل کے بارے میں کوئی درست اشارہ۔ یہاں تک کہ وہ ماخذ جو ابتدا میں کانو کوف والے نظریے کی حمایت کرتے تھے، بعد میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ ماہی دیوران اور معشوق کے درمیان کوئی براہ راست محفوظاتی ثبوت موجود نہیں، اور تمام نتائج تاریخوں کے تقابل اور بعد کی زبانی روایات پر مبنی ہیں۔ لیکن اس نظریے کے خلاف سب سے بڑی دلیل مذہب کا سوال ہے۔ ادیگے اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے اور ان میں اسلام صرف ایک عقیدہ ہی نہیں بلکہ اشرافیہ سے تعلق کا اشارہ تھا۔ اگر ماہی دیوران کانو کوف کے گھر پیدا ہوئی ہوتیں تو وہ پیدائشی مسلمان ہوتیں، لیکن حرم کی کتابیں اور برسا میں اس کے اپنے مقبرے پر کندہ تحریر کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ وہاں اس کے والد کا نام عبداللہ درج ہے۔ عثمانی روایت میں یہ نام ان خواتین کے باپ کو دیا جاتا تھا جو حرم میں داخل ہونے کے بعد اسلام قبول کرتی تھیں۔ یہ مسیحی قیدیوں یا دوسرے مذاہب کی نمائندوں کے لیے ایک معیاری مشق تھی جن کے والد مسلمان نہیں تھے۔ یہ حقیقت اس نظریے کو انتہائی غیر معتبر بنا دیتی ہے۔ یہاں ہم مہدی دوران کے ممکنہ آغاز کی نسبتاً آسان صورتوں پر آتے ہیں۔ مانیسا میں شہزادہ سلیمان کے حرم کی غیر مورخہ رجسٹروں میں مہدی دوران کا نام 17 خواتین کی فہرست میں آتا ہے جن کی مستقبل کے سلطان کی زندگی میں موجودگی باضابطہ طور پر درج تھی۔ یہ دستاویز سلطانہ کی ابتدا سے متعلق بہت سی رومانوی لیجنڈوں کو شدید دھچکا پہنچاتی ہے۔
لیزلی پیرس انتہائی عملی نقطہ نظر رکھتی ہیں۔ وہ مہدی دوران کو متنازع نسل کی لونڈی کنیز کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ اپنی تحریروں میں پیرس بتاتی ہیں کہ تاریخی شواہد کے مطابق وہ سرکاری طور پر یا تو سرکیشین تھیں یا البانوی، لیکن وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ معزز نسب کا فقدان ایک کلیدی اور تقریباً ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یہاں ہم مہدی دوران کے بلقان جڑوں سے متعلق نظریے سے دوچار ہوتے ہیں، خواہ وہ البانوی ہوں یا مونٹینیگرن۔ یورپی حضرات اکثر حرم نشین خواتین کو ان کی ظاہری شکل کی بنیاد پر بیان کرتے تھے۔ گوری جلد، آنکھوں کی مخصوص ساخت کسی خاتون کو البانوی یا مونٹینیگرن قرار دے سکتی تھی۔ بعض مغربی مآخذ میں اس کا تذکرہ روسنے یا گلبہار کے ناموں سے ملتا ہے، جسے بلا واسطہ طور پر بلقان نسل سے جوڑا گیا، لیکن یہ قیاس آرائیاں کبھی بھی ٹھوس ثبوتوں پر مبنی نہیں ہو سکیں۔ ابخازی نسل کا نظریہ بھی وقفاً مباحثوں میں سامنے آتا ہے، لیکن یہ سرکیشین نشان سے بھی کم مستند ہے۔ اکثر اسے جغرافیائی قربت کی وجہ سے ادیغی روایت سے خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ تاہم کئی صدیوں کی کھوج کے باوجود مہدی دوران کو ابخازی اشرافیہ سے جوڑنے والا کوئی مخصوص نسبی سلسلہ دریافت نہیں ہوا۔ لیزلی پیرس اصرار کرتی ہیں کہ اس کے عروج کے دور کی سرکاری دستاویزات میں اس کے خاندان کے بارے میں تفصیلی معلومات کا فقدان خود اپنے آپ میں بولتا ہے۔ اگر کوئی کنیز کسی غیر ملکی حکمران کی بیٹی نہیں تھی تو حرم کی دہلیز عبور کرتے ہی اس کا ماضی عملی طور پر مٹا دیا جاتا تھا۔ وہ ایک کورا ورق بن جاتی تھی جس پر ایک نیا نام لکھا جاتا، مہدی دوران یا گلبہار۔ لیکن مہدی دوران کے نسب کے بارے میں یہ تمام روایات نہیں ہیں، اور ٹی وی سیریز کی مقبولیت نے نئے کافی متنوع مفروضوں کو جنم دیا ہے۔ مہدی دوران سلطان کے آباء و اجداد میں سے ایک، اس کی ابتدا کے سب سے مہتواکانکشی اور متنازع نظریوں کے مطابق کبارڈین شہزادہ تیمورک بے ہیں، جس نے 15ویں اور 16ویں صدی کے موڑ پر قفقاز میں حکومت کی۔ یہ روایت اس وقت ابھری جب ناظرین اور خود ساختہ خاندانی اولادیں مظلومہ سلطانہ کے لیے تاریخی انصاف تلاش کرنے لگے۔ اس کی بنیاد سعید پریزاد تیموری کا ایلوکا ترک اخبار جمہوریہ کو دیا گیا ایک سنسنی خیز انٹرویو تھا۔ اس مواد میں اس نے کھل کر دعویٰ کیا کہ وہ مہدی دوران کی براہ راست اولاد ہے، اور ایک خاندانی درخت پیش کیا جو اسے افسانوی تیموریکوں سے جوڑتا ہے، جو کبارڈین شہزادوں کے عدیم ترین اور با اثر ترین خاندانوں میں سے ایک ہیں۔ یہ خاندانی داستان کے مطابق ماہی دولت ران محض حرم میں داخل نہیں ہوئی تھیں، بلکہ وہ جغرافیائی سیاسی تعلقات کا حصہ تھیں۔ اس نظریے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ تیمروک بے کی پوتی مشہور شہزادی کچینائی، جو ایوان خوفناک چہارم کی دوسری بیوی بنی، ماہی دولت ران کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ اس تشریح میں ماہی دولت ران محض حالات کا شکار نہیں، بلکہ اس دور کی عظیم طاقتوں کے درمیان تعلقات کی ایک اہم کڑی کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ تیمروک اوغلو کے دعوے کے مطابق ماہی دولت ران استنبول ایک مکمل کاروان کے ہمراہ پہنچی، جس میں اس کی بہنیں بلقیس اور عاقلہ بھی شامل تھیں۔ یہ خواتین ساری زندگی اس کے ساتھ رہیں، کبھی شادی نہیں کی، اور یہاں تک کہ جلاوطنی کے اداس ترین سالوں میں بھی اس کی وفادار ساتھی رہیں۔ اس روایت میں مصطفیٰ پاشا کا بھی ذکر ہے، جس کے نام پر اس نے اپنے پہلے بیٹے کا نام رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی بااثر رشتہ دار نے شہزادہ مصطفیٰ کی پھانسی کے بعد اپنی بدنام بہن کی خفیہ طور پر مالی مدد کی۔ لیکن جب تفصیلی تجزیہ کیا جائے تو تیمروک ورجن نسل اور تاریخ کی عدم مطابقتوں کے بوجھ تلے بکھرنے لگتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ وقت کا ہے۔ تیمروک بے اور اس کی اولاد اس دور میں رہے جسے ماہی دولت ران کی عمر کے ساتھ ہم آہنگ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر وہ ماریا تیمروکوونا سے رشتہ دار تھیں تو نسلوں کا فرق اس تعلق کو تقریباً ناممکن بنا دیتا ہے، جیسا کہ داستان پیش کرتی ہے۔ 16ویں صدی کے کسی بھی سرکاری دستاویز میں اس بات کا براہ راست ثبوت نہیں ملتا کہ ماہی دولت ران اس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ مزید یہ کہ بلقیس اور عاقلہ نام حرم کی رجسٹریوں میں سلطانہ کی رشتہ داروں کے طور پر نہیں ملتے۔ مصطفیٰ پاشا، جسے ماہی دولت ران کا بھائی اور نجات دہندہ قرار دیا جاتا ہے، شہزادہ مصطفیٰ کی پھانسی کے صرف 1 سال بعد انتقال کر گیا۔ اس طرح وہ جسمانی طور پر دہائیوں تک اپنی بہن کی مدد نہیں کر سکتا تھا، جس نے سانحے کے بعد تقریباً 30 سال بورسا میں گزارے۔ حقیقت کہیں زیادہ سادہ اور خوفناک تھی۔ بورسا میں ماہی دولت ران کئی سال تک گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سکیں، اور یہاں تک کہ مقامی دکانداروں کے بنیادی اشیاء ضروریات کے قرض دار رہیں۔ یہاں ایک اور روایت بھی بلقیس اور عاقلہ کو ماہی دوران سلطان کی بہنوں کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن بالکل مختلف انداز میں۔ ان لوگوں کے دعوے کے مطابق جنہوں نے خود کو ماہی دوران سلطان کی براہ راست اولاد قرار دیا، وہ ایک اعلیٰ عثمانی بزرگ مصطفیٰ پاشا کی بیٹیاں تھیں۔ مزید یہ کہ ان کے مطابق 1953 میں ان کے خاندان نے اوقاف کی جنرل ڈائریکٹری میں وہ دستاویزات پیش کیں جو ماہی دوران سے ان کی نسبی نسبت ثابت کرتی ہیں۔ یہ روایت اگرچہ پہلی نظر میں منطقی معلوم ہوتی ہے، جوابات سے زیادہ سوالات کو جنم دیتی ہے۔ مصطفیٰ ماہی دوران سلطان کے لیے دل کی تنگی ایک خاندانی داستان کی طور حقیقت بن سکتی ہے، لیکن تاریخی حقیقت نہیں۔
اس روایت کی سب سے بڑی دلیل یہ دعویٰ ہے کہ ماہی دوران اس بااثر پاشا کے گھر کی اکلوتی اولاد نہیں تھیں۔ مبینہ طور پر ان کی 2 بہنیں تھیں، بلقیس خاتون اور عاقلہ خاتون۔ اس روایت کے حامیوں کا اصرار ہے کہ بلقیس اور عاقلہ زندگی بھر ماہی دوران کے ساتھ رہیں۔ مزید یہ کہ مبینہ والد مصطفیٰ پاشا کا نام ہی یہ وضاحت کرتا ہے کہ ماہی دوران نے اپنے پہلے بیٹے کا نام مصطفیٰ کیوں رکھا۔ دعویٰ کرنے والوں کا کہنا تھا کہ ان کے پاس 16ویں صدی کی مستند دستاویزات ہیں جو نسب نامے کے ہر نام کی تصدیق کرتی ہیں، لیکن زوردار دعووں کے باوجود یہ بیش قیمت دستاویزات کبھی عوام یا علمی حلقوں کے سامنے پیش نہیں کی گئیں۔ ممکن ہے کہ 20ویں صدی کے وسط میں یہ خاندان کی جانب سے اپنی معاشرتی حیثیت بلند کرنے یا برسا میں ماہی دوران کے قائم کردہ اوقاف کی جائیدادوں سے منسلک بعض مراعات حاصل کرنے کی کوشش ہو۔ بہرحال ثبوت پیش کیے بغیر پاشا کی بیٹی والی روایت صرف ایک خاندانی داستان بن کر رہ جاتی ہے جو زبانی طور پر چلی آ رہی ہے، لیکن علم کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج تک کوئی آزاد ذریعہ موجود نہیں جو اس قیاس کی تصدیق کر سکے۔ لیکن ماہی دوران کی بہنیں ان کی نسبت سے متعلق ایک اور روایت میں بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس روایت کے مطابق ماہی دوران کی بڑی بہن شاہی دوران قرہ گوز احمد پاشا کی بیوی تھیں۔ ان کے وقف کی سرکاری دستاویز میں شاہی دوران کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو پیدائشی طور پر مسلمان خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ اس کے بجائے اندراجات ان کے نو مسلمہ ہونے کی حیثیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ نسب والے کالم میں کسی معروف والد کا نام درج نہیں ہے۔ شاہی دوران کے علاوہ اس روایت میں 2 مزید بہنوں بلقیس اور عاقلہ کا بھی ذکر ہے، لیکن اگر ہم شاہی دوران کے بارے میں ان کی شادی کی بنا پر کچھ جانتے ہیں تو بلقیس اور عاقلہ کے بارے میں نام اور تاریخ وفات کے علاوہ کوئی معتبر معلومات موجود نہیں۔ بہت سے محققین کہتے ہیں کہ یہ معلومات انتہائی کمزور ذرائع پر مبنی ہے جو ماہی دوران کی موت کے صدیوں بعد سامنے آئے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ بلقیس اور عاقلہ کے نام بعد میں خاندانی تاریخ میں شامل کیے گئے ہوں تاکہ ماہی دوران کی شخصیت کو زیادہ اہمیت دی جا سکے اور ایک خاندانی قبیلے کے وجود کا وہم پیدا کیا جا سکے۔ یہی ایک اور روایت ہے جس کے مطابق ماہی دوران سلطان صرف ایک معزز سرکیسین خاتون ہی نہیں تھیں بلکہ وہ کباردی چرکیسیاں کے طاقتور حکمران ادر مرزئی اور کریمی شہزادی نزوجان خاتون کی بیٹی تھیں۔ اس نظریے کے تحت ماہی دوران کا ایک حقیقی بھائی تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا، اور اس شخصیت کو اکثر سلطانہ کے اعلیٰ مرتبے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے کے مطابق یہ اتحاد خطے کی 2 سب سے مضبوط سلطنتوں قفقاز کے شہزادوں اور کریمیا کے گرے خاندان کو متحد کرتا تھا۔ اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو ماہی دوران اپنی ماں کی طرف سے مشہور خان منگلی گرے کی پوتی تھیں۔ ایسا نسب نامہ خود بخود انہیں مشرق کی سب سے اعلیٰ ترین خواتین میں شامل کر دیتا۔ تاہم جب ہم منگلی گرے کے بچوں کی سرکاری فہرستوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس روایت میں فوری طور پر تضادات ابھرتے ہیں۔ ماہی دوران کی مفروضہ والدہ نزجان خاتون کا نام کریمیائی خان کی بیٹیوں کی کسی بھی معتبر فہرست میں موجود نہیں ہے۔ مزید برآں اگر ماہی دوران سرکیشین شہزادی اور کریمیائی خان کی پوتی تھیں تو وہ پیدائشی طور پر ایک معزز خاندان کی مسلمان خاتون تھیں۔ ایسی صورت میں ان کا کنیز کا درجہ قطعاً ناجائز تھا۔ اگر سلیمان کسی حاکم کی بیٹی سے شادی کرتے تو یہ تقریب ایک رسمی عقد نکاح اور اس کے والد کو دیے جانے والے بھاری جہیز کے ساتھ ہوتی۔ مزید برآں تمام حرم کی رجسٹریوں میں ماہی دوران کا نام مستقل طور پر عبداللہ یا عبد الرحمن کی بیٹی کے طور پر درج ہے۔ یہ نام ان خواتین کے باپوں کے لیے معیاری تھے جنہوں نے حرم میں داخل ہوتے وقت اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حقیقت کہ ماہی دوران کو گل بہار کہا جاتا تھا بھی ان کے کنیز ہونے کی حیثیت کی ضمنی تصدیق کرتی ہے۔ مسلمان حکمرانوں کی معزز بیٹیوں کو شاذ و نادر ہی ایسے نام دیے جاتے تھے۔ بہرحال شہزادہ سلیمان کا 1513 سے 1520 تک منیسا میں قیام ماہی دوران کے لیے مکمل عروج کا دور تھا۔ یہیں ماہی دوران نے اپنا مشہور نام گل بہار حاصل کیا۔ یہ نام سرکاری رجسٹریوں میں ان کے ساتھ مستقل طور پر منسلک ہو گیا اور ان کی مرکزی منظور نظر کی حیثیت کی عکاسی کرتا تھا، جس کی خوبصورتی اور نفاست انہیں دیگر کنیزوں سے ممتاز کرتی تھیں۔ منیسا میں ماہی دوران محل کے اندرونی حصے پر حکمرانی کرتی تھیں۔ ایک دن والدہ سلطان بننے کی تیاری کر رہی تھیں۔ مصطفیٰ کے ظہور کے ساتھ ہی ماہی دوران محض ایک لونڈی نہیں رہی۔ ارد گرد کے لوگوں، نوکروں اور حتیٰ کہ خفصہ سلطان کی نگاہوں میں وہ مستقبل کے سلطان کی ماں تھیں۔ ان سالوں میں سلیمان پر اس کا اثر و رسوخ بے حد زیادہ تھا۔
منیسا میں ماہی دوران کی زندگی آہنگی سے بھرپور تھی، جسے وہ بعد میں کھوئی ہوئی جنت کے طور پر یاد کرے گی۔ اس چھوٹی سی دنیا میں اس سخت مقابلے کی گنجائش نہیں تھی جو بعد میں استنبول میں شروع ہوگی۔ 1520 میں جب سلطان سلیم اول کی موت کی خبر آئی تو ماہی دوران سلیمان اور 5 سالہ مصطفیٰ کے ہمراہ استنبول روانہ ہو گئیں۔ وہ توپ کاپی میں ایک مستقبل کی سلطنت کی مالکن کے طور پر داخل ہوئیں۔ اس وقت سلیمان کے پاس کوئی دوسری عورت نہیں تھی جو اس کا مقابلہ کر سکے، لیکن بالکل اسی وقت جب ماہی دوران خود کو مکمل طور پر محفوظ محسوس کر رہی تھیں، افق پر الیگزینڈرا نامی ایک نئی لونڈی نمودار ہوئیں جسے خرم بننا تھا۔ مشہور افسانے کے برعکس ماہی دوران سلطان کو سلیمان نے اسی وقت ترک نہیں کیا جب حرم کی دہلیز پر سرخ بالوں والی ایک سلاو عورت نے قدم رکھا۔ حقائق اس سے کہیں زیادہ لمبے اور پیچیدہ دورے کشمکش کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خرم تقریباً 1520 میں استنبول پہنچیں، تاہم ماہی دوران کم از کم ایک دہائی تک سلطان کی زندگی میں ایک فعال شریک کار رہیں۔ مزید یہ کہ سلیمان کے بچوں کی تاریخ پیدائش کے تجزیے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ماہی دوران نے سلطان کے بچے اس وقت بھی جنم دیے جب خرم محل میں مضبوطی سے جڑ چکی تھیں۔ خاص طور پر فاطمہ سلطان تقریباً 1522 اور پراسرار رازیہ سلطان کی پیدائش اکثر ماہی دوران سے منسوب کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلطان کے حجرے میں آنا جانا جاری رکھتی تھیں، مرکزی وارث کی ماں کا درجہ برقرار رکھا اور خرم کی براہ راست حریف بنی رہیں۔ تاہم عورتوں کے درمیان کشیدگی ناگزیر طور پر بڑھتی گئی۔ اس مقابلے کی انتہا ایک مشہور لڑائی کی صورت میں ہوئی جس کی تفصیلات آج تک ہم تک پہنچی ہیں۔ ڈرامے کے برعکس جہاں یہ واقعہ کرداروں کی ملاقات کے پہلے دنوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں یہ جسمانی جھڑپ بہت بعد میں غالباً 1533 عیسوی میں ہوئی۔ مہدی دوران جو مایوسی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی یا خرم کے اشتعال میں آ گئی، نے اپنی حریف پر حملہ کر دیا، اس کا چہرہ نوچ ڈالا اور بالوں کے مونڈھے نوچ لیے۔ جب سلیمان نے بعد میں خرم کو اپنے حجرے میں بلایا تو اس نے اپنی بگڑی ہوئی صورت کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا۔ آخر اس دھماکے کا سبب کیا تھا؟ لڑائی کی حقیقی وجہ ہمیشہ کے لیے راز بن گئی۔ یہ وہ دور تھا جب خرم نے ایک ناقابل تصور قدم اٹھایا تھا اور وہ سرکاری شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ اس واقعے کے نتائج نے مہدی دوران کی قسمت کا تعین کئی دہائیوں تک کر دیا۔ اسی 1533 عیسوی میں اس نے دارالحکومت چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے مصطفیٰ کے ہمراہ اس کے سنجاق یعنی علاقے میں چلی گئی۔ اگرچہ باضابطہ طور پر یہ ولی عہد کے لیے ایک باعزت تقرری سمجھی جاتی تھی، حقیقت میں یہ اس کی ماں کے لیے جلاوطنی تھی۔ اس لمحے سے مہدی دوران مکمل طور پر سلیمان کی عورت نہیں رہی اور مکمل طور پر ممکنہ وارث کی ماں بن گئی اور اپنے بیٹے کے لیے تخت کی کشمکش شروع کر دی۔ اس نے اپنا پورا بھاری خرچہ، تمام ذاتی ذرائع اور زیورات مصطفیٰ کے لیے ایک مثالی حکمران کی تصویر بنانے پر صرف کر دیے۔ اس نے شاعروں کی سرپرستی کی جو اس کے بیٹے کی بہادری کے گیت گاتے تھے، غریبوں میں خیرات تقسیم کرتی تھی اور ینیچریوں سے تعلقات استوار کرتی تھی جو نوجوان شہزادے کو لغوی معنی میں دیوتا کی مانند مانتے تھے۔ لیکن جب اپنے ہی باپ کے حکم پر اس کا اکلوتا بیٹا پھانسی دیا گیا تو مہدی دوران سلطان کی زندگی مکمل طور پر کھنڈر بن کر رہ گئی۔ اس لمحے سے لے کر 1566 میں سلطان سلیمان کی موت تک اس کی زندگی بورسا میں محرومیوں، ذلتوں اور محض جسمانی بقا کی جدوجہد کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گئی۔ سلیمان قانونی غصے اور شک کی اندھی دھت میں مہدی دوران کو تمام مراعات اور نقدی وظیفے سے محروم کر چکے تھے۔ وہ بے یار و مددگار ہو گئی اور قرضوں کے بوجھ تلے دب گئی جو ہر گزرتے مہینے کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر مہدی دوران کے سرکسی یا کریمیائی اعلیٰ نسب کے بارے میں موجود روایات میں حقیقت ہوتی تو کیا وہ برسوں اتنی قابل رحم حالت گزارتیں؟ 16ویں صدی میں اشرافیہ کے خاندانی رشتے مقدس سمجھے جاتے تھے۔ اگر واقعی مہدی وران کے طاقتور شہزادے بھائی یا گرے خاندان میں رشتہ دار ہوتے تو وہ کبھی یہ برداشت نہ کرتے کہ ان کے خون کی عورت مفلسی میں زندگی گزارے۔ یہ حقیقت کہ جلاوطنی کے 10 سے زائد برسوں میں اس کے نام نہاد معزز رشتہ داروں میں سے کسی نے اسے 1 دینار یا کوئی اور امداد نہیں بھیجی، اس کے ادنا نسب کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ مہدی وران ایک ایسی عورت تھی جس کا اقتدار کی دنیا سے واحد تعلق اس کے بیٹے کی زندگی کے ساتھ ہی مٹ چکا تھا۔ مزید برآں یہ مفلسی مصطفیٰ سے لامحدود عوامی محبت کے افسانے کو بھی دھچکا پہنچاتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ینیچری اور عوام شہزادے کو دیوتا کی مانند مانتے تھے، لیکن پھر ان میں سے کوئی بھی بورسا میں اس کی ماں کی مدد کو کیوں نہیں آیا؟ سلیمان کے غضب کا خوف مرحوم ولی عہد سے وفاداری پر بھاری پڑ گیا۔ صرف سلیمان کی زندگی کے آخر میں بعض روایات کے مطابق اس نے رحم کھایا اور ایک معمولی رقم مختص کی۔
تاہم زیادہ تر ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ قرضوں کا پورا تصفیہ صرف سلیم ثانی کے الحاق کے بعد ممکن ہوا، جس نے اپنے والد کے برعکس مہدی وران پر رحم کرتے ہوئے اسے ایک مناسب پینشن دی اور قرض خواہوں کے تمام مطالبات ادا کیے۔ مقبول ڈرامے میں مہدی وران کو خالصہ سلطان کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی غالباً محض ڈرامہ نویسوں کی آزادانہ تشریح ہے۔ خالصہ سلطان کا خطاب سلیمان نے خاص طور پر خرم کے لیے بنایا تھا، اور اس کا مطلب تھا خصوصی حیثیت، آزادی اور تا حیات مرتبہ۔ مہدی وران نے شاید یہ خطاب کبھی نہیں پہنا۔ اس سے بھی زیادہ واضح بورسا میں اس کا مقبرہ ہے۔ قبر کے پتھر پر اسے مہدی وران خاتون لکھا گیا ہے۔ سلطان کیوں نہیں؟ عثمانی دستور میں ایک شہزادی کی ماں سلطان کا خطاب رکھتی تھی جب تک اس کا بیٹا زندہ تھا۔ مصطفیٰ کی موت کے بعد مہدی وران خود بخود یہ خطاب کھو بیٹھیں اور خاتون کے درجے پر واپس آ گئیں۔ یہ سلیم ثانی ہی تھا جو سلیمان کی موت کے بعد سلطان بنا، جس نے وہ کیا جو اس کے والد میں ہمت نہ تھی۔ اس نے بورسا میں اپنے بھائی مصطفیٰ کے لیے ایک شاندار تربیہ یعنی مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں بعد میں خود مہدی وران کو بھی دفن کیا گیا۔ مہدی وران میں ایک طویل زندگی گزاری، 1580 یا 1581 میں وفات پائی، اور اس نے سلیمان، خرم اور حتیٰ کہ خود سلیم ثانی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ تقریباً 80 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئیں اور زہرے دور کی آخری زندہ گواہ بنی۔ مہدی وران سلطان سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی سب سے پراسرار اور متنازعہ خواتین میں سے ایک ہیں۔ ہم نے اس کے نسب کے 7 مختلف ورژنز کا باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے، عظیم شہزادیوں اور خانوں کی بیٹیوں کے قصوں سے لے کر محض کنیزوں کے سخت گرد دستاویزی ثبوتوں تک۔ ان میں سے کون سی کہانی آپ کو سب سے زیادہ قابل قبول لگتی ہے؟ خشک علمی نقطہ نظر سے بیشتر ناقابل تردید دلائل پھر بھی اس کے ادنیٰ نسب کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ تاہم تاریخ صرف رجسٹروں کا نام نہیں بلکہ تخیل کے لیے ایک جگہ بھی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ وہ روایت چنے جو اسے زیادہ پسند ہو، خواہ وہ ایک نیک نجات شہزادی کی تصویر ہو یا ایک عام سی لڑکی جس نے اقتدار کی بلندیوں تک ناقابل یقین چھلانگ لگائی ہو۔ اگر آپ عثمانی دستاویزات کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی حقیقت جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دیگر ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں۔ اور اب آپ سے ایک سوال، آپ مزید کن موضوعات پر اگلی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے؟ اپنے خیالات کامنٹس میں لکھیں اور نئی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔